تلاوت کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور رات اور دن قرآن کی تلاوت کا ثبوت آپ سے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بمقابلہ دیگر 11 مہینوں کے قرآن سے زیادہ شغف، رات اور دن قرآن کی تلاوت، اس کا ثبوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ ہر مسلمان کو قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ آیت مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو ہر مسلمان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اس آیت پر غور کرے اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب جو اتری ہے وہ قرآن ہے، وہی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن ایک۔ دوسری چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نماز کو پڑھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے، مطلب ہے طہارت کے ساتھ فرائض، واجبات اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ دو، تیسرے، اور جو لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق سے، جو ہم نے دیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، مطلب ہے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پیسہ لٹاتے ہیں، سامان خریدتے نہیں، ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم نے دیا ہے رزق۔ اگر تو نے اپنے ہاتھ سے کمایا تو اس ہاتھ میں طاقت ہم نے دی، اگر اپنی زبان سے کمایا ہے تو زبان میں بولنے کی طاقت ہم نے دی، اگر اپنی عقل سے کمایا ہے تو اس کھوپڑی کے اندر عقل ہم نے دی،
ماں کے پیٹ سے نہ لے کر کچھ آیا تھا رزق اور نہ لے کر اپنی قبر میں جائے گا۔ جو کچھ ہے ہمارا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سرًا وعلانیةً، اس طرح چھپا کر خرچ کرتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کیا کیا، یا دکھلا کر خرچ کرتے ہیں، دونوں چیزیں۔ مطلب ہے کہ نیت ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے، جیسا بھی موقع ہے، لوگوں کے سامنے کوئی آ گیا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تنہائی میں آیا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ہر جگہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں مگر مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ تین کام کرنے والے کیا کیا؟ پہلا کام ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں۔ دوسرے، جو لوگ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نمازوں کو جس طرح دل لگا کر پڑھنا چاہیے پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، جو لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق کو لوگوں کے سامنے اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں، یہ تین کام کرنے والے اللہ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور، وہ اللہ سے ایسا کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لن تبور، اللہ فرماتے ہرگز اس میں ٹوٹا نہیں ہوگا۔ دنیا کے ہر کاروبار میں ٹوٹا ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ فیل ہو گیا کاروبار۔ فیل کیسے ہوتا ہے؟ جو مال دینے والا ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، جو خریدنے والا ہے اس کی نیت میں فتور ہو گیا، یا مال خراب ہے، انکار کر دیا اس نے لینے سے۔ وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی۔ اور جو کاروبار میں اس مال کو لینے والا ہے، اللہ ذات واجب الوجود خدا اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جو مال ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت، نمازوں کا پڑھنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام اور اس کے راستے میں لٹانا، یہ مال بھی اتنا بہترین ہے کہ اس میں بھی کوئی تردد کی چیز ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اس کے اندر نقصان ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے لن تبور۔ عربی میں کہا جاتا ہے بارت تجارت، تجارت خسارہ ہو گیا۔ اللہ، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں نفی تاکید بلن، ہرگز خسارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تین چیزیں ہیں میرے بھائی
رمضان کا مہینہ ان 3 چیزوں کا خاص مہینہ ہے۔ ہر آدمی قرآن کی تلاوت جتنا اور مہینوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کرتا ہے۔ خاص تعلق ہے رمضان کے مہینے کو اللہ کی کتاب سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے یہ کہ روز آنا جبریل کو اللہ بھیجتا تھا، اور اللہ کا نبی اور جبریل آپس میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، کسی اور مہینے میں نہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کا یقیناً حکم دیا، اور خاص طریقے پر جب عشرہ اخیرہ ہوتا تھا تب تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ یہ ایک محاورہ ہے، کمر کس لینا یعنی بہت زیادہ لگ جانا کسی کام میں، زیادہ توجہ کرنا، ہر وقت اسی کام کو کرتے رہنا، یہ ہے کمر کس لیتے تھے۔ لیکن جبریل امین صرف آخر عشرے میں نہیں آتے تھے، بلکہ پورے رمضان کے ہر دن میں آتے تھے، اور اتنا قرآن کا دور ہوتا تھا چن کر کے کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ اللہ کا نبی جب قرآن پڑھتا تھا تو ہماری طرح نہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، الفاظ پورے ہو رہے ہیں، اللہ فرما کیا رہا ہے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کا نبی پڑھتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رات میں قرآن پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا سینے سے آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہے۔ روتے تھے، صبر کرتے تھے، آواز نہ نکلنے پائے، رونے کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، گھٹ گھٹ کر کے اس طرح روتے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے، اور اس گھٹن کی وجہ سے سینے سے ایسی آواز آدمی کو لگتی تھی جیسے ہانڈی پک رہی ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ اسی لیے محدثین میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ایسے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ اور دوسرے حضرات ایسا ہے، ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ اہتمام قرآن کی تلاوت کا، اور خاص طریقے سے رمضان کے اندر یہ اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ اپنی ضروریات زندگی کو رمضان کے اندر ایسے بھی ہیں کہ بھائی اب رمضان کے یہ 11 مہینے دنیا کے لیے ہیں،
یہ ایک مہینہ صرف آخرت کے لیے ہے. ہم تو بہت کوتاہ ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ رات کو رمضان کی راتوں میں تہجد میں جو قرآن پڑھا کرتے تھے 7 8 سپارے پڑھتے تھے. کون پڑھتا ہے اب؟ اور پیچھے جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے. بہرحال آدمی کو قرآن کی تلاوت یہ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے کاروبار کر رہا ہوں. میرے پاس جو پونجی ہے وہ تو یہی ہے، میں پیش کر رہا ہوں. اب اس کا بدلہ یعنی قبولیت اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہے قبولیت؟ کل قیامت کے دن یہ قرآن ایسی دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ ختم ہو گئی. اللہ اس کتاب کو زبان دے گا بولنے کے لیے. یہ پڑھنے والے کی شفاعت سفارش کرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو شخص اپنے سینے میں قرآن رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، مان لو کہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے کل میدان محشر میں فیصلہ اس کے لیے جہنم کا ہو گیا، تو یہ قرآن جو اس کے سینے میں محفوظ تھا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور کہے گا کہ اے اللہ، یا تو مجھے اس کے سینے میں دیا نہ ہوتا، اور دیا ہے تو اب میری سفارش کو قبول کیجئے اور اپنے فیصلے کو بدلیے. اور اللہ ہی اپنی اس کتاب کے فیصلے پر، اصرار پر اپنے فیصلے کو بدلے گا اور اس کے لیے جنت دے گا. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ فرمانے کا منشا ہے کہ یہ قرآن، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی تلاوت کے فائدے کو سمجھو، اس کا پڑھنا، اس میں دل لگانا، اپنا وقت لگانا 12 مہینے، مگر خاص طریقے پر رمضان میں، موت کے بعد آخرت کے اندر انسان کو تلاوت کرنے والے کے لیے جنت میں جانے کا بڑا مضبوط ایک ذریعہ ہے. اگر مان لو کہ فیصلہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کا ہو گیا تو یہ قرآن سفارشی بنے گا اور اللہ کے فیصلے کو بدلوائے گا، اور اللہ اپنے فیصلے کو اس قرآن کی وجہ سے بدلیں گے. یہ قرآن کی اہمیت ہے. اب یہی پونجی ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. پڑھنے والا اللہ کے سامنے اس کے پاس جو کچھ ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کی حضور کے اندر پیش کرتا ہے. اب خدا کی طرف سے پونجی کیا ملے گی؟ وہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ یہ فرمائیں گے جس شخص کے لیے قرآن کی تلاوت اللہ نے لکھی ہے تقدیر میں
کہ تیرے درجات کی بلندی جنت میں کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ بھئی یہاں رہے گا. اب پڑھتا رہو جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جتنا جنت میں اوپر چلا جائے وہی تیری جگہ ہے. جنت کے 100 درجے ہیں. کہاں تک جا سکتا ہے قرآن پڑھتا پڑھتا چلا جا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں رہنا ہے، یہ درجہ ہے، پہلا ہے دوسرا نہیں. تو خود پڑھ، جہاں جا کر کے تیرے اللہ کی یہ کتاب کی تلاوت ختم ہوگی بس وہی تیرا درجہ ہے. یہ اس قرآن کی عظمت ہے. اس لیے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت اس کا بہت بڑا مقام ہے. انسان کے لیے مغفرت، قبر کے اندر وسعت، موت کے بعد سہولت، اس کے لیے ہدایت دنیا میں بھی اور وہاں بھی قرآن کی بنیاد پر انسان کو ملے. حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن جب مرے گا اور قبر میں رکھا جائے گا تو اس سے سوال ہوتے ہیں. فرشتہ آتا ہے، اٹھاتا ہے. یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا. اسے ایسا لگے گا کہ جیسے میں سو رہا تھا اور عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو رہا ہے. مرنے والے کو ایسا لگے گا. تو فرشتہ آئے گا، بتا، سوال کرے گا. 3 سوال. من ربک، یہ بتا تیرا رب کون ہے. مومن ہے کہے گا ربی اللہ. دوسرا سوال وما دینک، تیرا دین کیا ہے. کہے گا اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلمہ کا مطلب ہے اطاعت کی وجہ لیے سر کو جھکا دینا. میں تو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما، یہی میرا دین ہے. تیسرا سوال ہوگا وما هذا الذی بعث، یہ بتا یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ کون ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صورت پیش کی جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے لے کر اللہ کے نبی کی قبر تک، مبارک قبر تک جو زمین ہے ہٹا دیا جائے گا. اپنی آنکھ سے دیکھے گا کہ آپ اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ ھذا محمد رسول اللہ. 3 سوال. ایک چوتھا سوال ہوگا، یہ بتا تو نے انہیں پہچانا کیسے. یہ تو 1400 سال پہلے مثال کے طریقے پر مکے میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں اللہ سے مل گئے. تو ہندوستان کا رہنے والا، تو نے کبھی دیکھا بھی نہیں. 1400 سال کے بعد پیدا ہوا. آج تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ تو اب دیکھیے کتاب جواب کیا دے گا. جواب دے گا اللہ کا نبی فرماتا ہے قرأت کتاب اللہ وصدقت به. ارے مجھ سے ایسا سوال کر رہا ہے، نہیں دیکھا میں نے
لیکن میں دنیا میں اللہ کی کتاب جسے یہ لے کر آئے تھے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں، اور جس آدمی جنہوں نے وہ کتاب دی ہے ان پر بھی میرا ایمان ہے۔ ایسا سوال مجھ سے کہتے ہو؟ یہ برکت ہے قرآن کی۔ فوراً ایک آواز آئے گی، کون ہے بولنے والا یہ پتہ نہیں فرشتوں کو، لیکن اس آواز میں ایک لفظ ہے جس سے پتہ چل گیا، ایک آواز آئے گی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچا جواب دیا ہے۔ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے ختم ہو گئی بات، بالکل سچا جواب دیا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب قرآن ایسی قرآن ہے کہ سب سے پہلی آخرت کی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو اس طرح روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے؟ قبر پر جا کر کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، ساری منزلیں آسان ہیں۔ اس منزل کو آسان کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن ہے۔ اس لیے رمضان کے دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت 12 مہینے ہونی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، مگر رمضان کے دن اور راتوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو قرآن سے اتنا چمٹا لینا چاہیے کہ کل قبر کے اندر مومن اس منزل کو آسان، فرشتے یہ کہیں تجھے پتا کیسے چلا کہ میں تو اللہ کی کتاب قرآن سے چمٹا ہوا تھا، وہ انہی کی لائی ہوئی تو کتاب تھی، میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن قرآن کو سینے سے لگانا اور اس کی تلاوت کرنے نے میرے دل کے اندر اس چیز کو پیدا کر دیا، دیکھ کر کے میری آنکھیں نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی میں کتاب پڑھا کرتا تھا، ورنہ 1400 سال پہلے کو آنکھ سے کہاں دیکھ رہے گا؟ میرے دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، انہی کی کتاب تو اپنے سینے سے لگاتا تھا، اسی کو رٹتا تھا، اسی کو تلاوت کیا کرتا تھا، آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن دل نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں خاص طریقے پر، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا کر اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کا اگر ہنر دیا ہے، پڑھنا جانتا ہے، حافظ ہے تب، اگر حافظ نہیں ہے تب، اگر پڑھنا ہی نہیں جانتا تو جو سورت جانتا ہے اسی کی تلاوت کرے۔ سورہ فاتحہ جانتا ہے، نور علی نور ہے، اس کی تلاوت کیا۔
لیکن اس مہینے کے دن اور راتوں کو بھی کاروبار زندگی کی طرح گزار کر گزر جانا یہ بڑی خراب بات ہے، معاشرے کی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔